بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام عليكم أيها الطلاب الكرام. آج کے سبق میں ہماری گفتگو گزشتہ عنوان سے مربوط ہے۔ گزشتہ عنوان اس طرح تھا کہ آیا ایک ہی کام جو ہے اس میں اجتماع امر بھی ہو اور اجتماع نہی بھی ہو، آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک نماز ہے، صلاۃ فی دار المغصوبہ۔ اب نماز پڑھنا غصبی گھر میں ایک طرح سے صلے جو ہے وہ امر ہے، اس نماز سے متعلق ہے، اور یہی فعل ہے کہ لا تغصب بھی اسی سے مربوط ہے کہ ایک غصبی گھر میں جو ہے وہ جو اس کا اپنا نہ ہو، اس میں کوئی تصرف کرنا، کوئی کام انجام دینا یہ ممنوع ہے۔ تو اب یہاں علماء کے درمیان گفتگو ہے کہ آیا یہ اجتماع امر و نہی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض بزرگان نے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور صاحب کتاب بھی فرماتے ہیں وَصَرَّحَ كَثِيرٌ بِلُزُومِ وُجُودِ مَنْدُوحَةٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ۔ اکثر علماء نے اس مذکورہ مسئلے میں ایک قید کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی ممکن ہے یا نہیں ہے، تو وہاں لازمی ہے ہم مندوحہ کی قید کا اضافہ کریں، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مندوحہ بھی ہونا چاہیے۔ مندوحہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس شخص کے لیے نماز پڑھنا ممکن تھا اسی غصبی گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ جہاں وہ مکان جو ہو وہ غصبی نہ ہو، تو وہ شخص وہاں نماز پڑھ سکتا ہو، اس کے لیے ممکن ہو۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ غصبی گھر میں اس سے مندوحہ اس کے لیے ہو کہ وہ دوسری جگہ پر پڑھ سکتا ہو، تو وہاں پھر ہماری گفتگو اور بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر اجتماع امر و نہی جو ہے ایک ہی کام میں ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ مندوحہ کی قید کا کیوں اضافہ کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں لِلُزُومِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ عِنْدَ عَدَمِهَا۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم مندوحہ کی قید کا اضافہ نہ کریں تو اس صورت میں تکلیف بالمحال لازم آ جائے گی۔ ہم یہ کہیں کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ سوائے یہ کہ اس غصبی گھر میں ہی نماز پڑھ سکے۔ اب اس کو ہم یوں کہیں کہ حیث انہ مامور بہا، یعنی یہ عمل جو ہے صلاۃ جو ہے ایک طرف سے معمور بہ ہے۔ فَإِذَا نُهِيَ عَنْهَا، اب اس سے نہیں کی جا رہی ہے، مثلا لا تغصب بھی آ رہا ہے، وَلَا مَنْدُوحَةَ لَهُ عَنِ الْخُرُوجِ، اور اس کے پاس وہاں سے خارج ہونے کے لیے بھی کوئی راستہ نہ ہو، اور اس کو ہم یہ کہا جائے کہ بھئی تمہیں نماز جو ہے وہ یہاں پر غصبی مکان ہونے کی وجہ سے، لا تغصب ہونے کی وجہ سے یہ منہی عنہ بھی ہے، تو کان تکلیفاً بالمحال۔ تو یہ ایسی چیز کے بارے میں مکلف کرنا جو ایک محال ہو اس کے لیے، یعنی ایک طرف سے ہم کہیں کہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ وہ جگہ وہاں نماز پڑھ سکے، اور اس طرف سے ہم کہیں کہ لا تغصب بھی ہے، نہیں ہے، اور وہ اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر یہ تو تکلیف بالمحال ہو جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مندوحہ کی قید ہو، کہ ہم وہاں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کریں جہاں پر اس کے لیے ممکن تھا کہ
کہ وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہو۔ صاحب کتاب یہاں پر اس پر فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ رُبَمَا لَا يَكُونُ مُحَالًا، یہ جو آپ دلیل کہہ رہے تھے کہ تکلیف بالمحال لازم آتی ہے، تو تکلیف بالمحال جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ محال نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لِأَنَّ مَنِ اقْتَمَحَ دَارًا مَغْصُوبَةً عَالِمًا، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے جانتے ہوئے کہ یہ غصبی گھر ہے، میرا نہیں ہے، اور اس نے اس پہ اقدام کیا، ثم اوسد علیہ الباب، یا اوسد علیہ الباب یعنی اس پہ دروازے بند کیے گئے، بحیث لم یتمکن من الخروج، اب وہ نکل بھی نہیں سکتا وہاں، تو گیا تو اپنے ارادے کے ساتھ تھا، ان عالمن گیا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ غصبی گھر ہے، وضاق وقت صلاۃ ہی، اور پھر وقت صلاۃ بھی تنگ ہو گیا، یعنی جو ہے وہ ٹائم بالکل تھوڑا بچا ہے، تو اب اس نے خود اقدام کیا تھا، تو کہتے ہیں ربما لا یستحیل توجہ الامر والنہی الیہ بالصلاۃ والغصب، تو کہتے ہیں یہاں پر محال نہیں ہے کہ امر جو ہے امر بالصلاۃ اور نہی بالغصب اسی فعل کی طرف، اسی شخص کی طرف متوجہ ہو یہاں پر، لأنہ هو الذی اوقع نفسہ فی ذلک، کیونکہ اسی شخص نے خود کو وہاں جو ہے وہ واقع کیا اور اپنے آپ کو اس گھر میں جو ہے وہ خود کو اس نے پھنسایا ہے، تو لہٰذا یہاں پر تکلیف بالمحال جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مندوحہ کی قید ہونی چاہیے، یہ ضروری یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہ اصل مسئلہ جو مشخص ہونے کے بعد کہ اجتماع امر و نہی کی بحث کہاں پہ ہے، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ثم انہم احتجوا للمنع، جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ممنوع ہے اجتماع امر و نہی، ان کی جو دلیل ہے ایک دفعہ تارتاً یہ ہے کہ بأن ذالک محال، بھئی یہ تکلیف محال ہے، اور محال چیز کے بارے میں جو ہے وہ ممنوع ہے، لأن معنى الامر به ارادتہ ومعنى النہی عنہ ارادت عدمہ، کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صلی، معنی امر جو ہے یعنی جب کہا جاتا ہے صلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو مولا چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، وہ جو شخص انجام دے رہا ہے، اور جو نہیں کی جا رہی ہے اس کو، مثلا لا تغصب جو کہا جا رہا ہے کہ تم اس غصبی مکان میں کوئی کام نہ کرو، تو ارادت و عدم ہی، یعنی وہ مولا کا ارادہ ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں سے نماز بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ اجتماع الارادتین، یعنی مولا کا ایک ارادہ یہ ہو کہ یہ کام انجام دو صلی، اور دوسرا ارادہ لا تغصب انجام نہ دو، تو کہتے ہیں یہ انجام دینا اور نہ دینا، یہ دو ارادے یہاں پر ایک ہی فعل سے جو ہے متعلق ہوں، یہ محال ہے، وہذا مضمون و استدلال بعضهم، کہ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی ممنوع ہے، ان کے استدلال کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ تھا کہ اجتماع الارادتین محال ہے، وتارتاً، اور دوسروں نے جو دلیل دی ہے اسی بارے میں کہ بأن الفرض الجامع للجہتین، یعنی وہ فرض جو صلاۃ ہے، مثلا نماز جو ہے وہ جامع دو جہت ہیں، جہت امر بھی ہے اس میں اور جہت نہی بھی ہے، تو یہ ایک جو فعل ہے لا یکون متعددا بتعدد جہتہ، اب اس میں جو دو جہتیں ہیں تو کہتے ہیں دو جہتوں کی وجہ سے یہ فعل دو تو نہیں بن جائیں گے، ایک ہی فعل ہے، لہذا جب ایک ہی فعل ہے تو یہ کیسے حرام اور واجب ہوگا، ولا تنسلم بذلک وحدتہ، اور اس تعدد جہت کی وجہ سے اس کی وحدت جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی، جب یہ ایک فعل ہے تو فکیف یکون مع ذلک واجبا، اب یہ ایک ہی فعل صلی کے اعتبار سے واجب ہو، وحراما اور لا تغصب کے اعتبار سے حرام ہو، وکیف یمکن الاطاعۃ بہ، اور یہاں اطاعت کس طرح ممکن ہے کہ ہم واجب کی بھی اطاعت کریں اور حرام کی بھی اطاعت کریں،
تو یہاں پر بجا لانا اور بجا نہ لانا یہ دونوں یہاں پر ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی امر و نہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں والحاصل ان عباراتهم وان اختلفت فی بیان الاستدلال، کہتے ہیں کہ اب جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے، ان کی تعبیرات جو ہیں وہ دلیل کو بیان کرنے میں مختلف ہیں، الا انه تحوم حول هذين المعنيين، لیکن بہرحال ان کی جو عبارات ہیں وہ ان دو نقطوں کی طرف ہی گھومتی ہیں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ دو ارادے محال ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہاں اطاعت اور امتثال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ایک ہی فعل کے ذریعے سے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَيْنِ الْبُرْهَانَيْنِ، کہتے ہیں ان کی جو دو دلیلیں تھی کہ بھئی دو ارادے نہیں ہو سکتے یا امتثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، رَأَيْتَ أَنَّهُ يَلُوحُ مِنْهُمَا اختلاف وجہ الدلیل او النزاع حیث ان الاول يدل على استحالة توجہ الامر والنہی من آمر وناہ واحد، کہتے ہیں کہ جب تم ان دو دلیلوں جو گزر چکی ہیں ان میں تم اگر غور و فکر کرے گو تو دیکھو گے کہ ان کے جو اختلاف ہے دونوں میں، یعنی بعض نے ایک دلیل دی ہے اور دوسرے نے دوسری دلیل دی ہے، تو یہ اس دلیل کے مختلف ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ بھئی آمر اور نہی جو ہے وہ ایک ہی شخص سے، یعنی آمر بھی وہی ہو اور نہی کرنے والا بھی وہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، محال ہے، جس کا خلاصہ انہوں نے کہا تھا کہ دو ارادے جو ہیں وہ ایک ہی شخص سے جو ہے ایک ہی فعل کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ وثانی، اور جو دوسری دلیل انہوں نے دی تھی کہ بھئی امتثال نہیں ہوتا، تو اس کی بھی اس بات پر نشاندہی تھی کہ یدل علی عدم امکان الاطاعت بهذا الفرد الجامع من المکلف، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک فرد ہے، یعنی جو نماز پڑھنا ہے، کہ جو جامع بھی ہے، دونوں جہتیں اس میں پائی جاتی ہیں، ہم صلے کے اعتبار سے اور ہم لا تغسل کے اعتبار سے، تو اس کی اطاعت کرنا جو ہے یہ مکلف سے ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک فعل ہو اور دونوں کی اس میں اطاعت آ جائے۔ تو لہذا یہ یہاں پر جو ہے دونوں کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ امر اور نہی ایک شخص سے نہیں ہو سکتا، اور بعض کہتے ہیں کہ اطاعت ممکن نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهِمْ جَعَلُ هَذَيْنِ الْمَطْلَبَيْنِ مَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلَفَتَيْنِ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ بھئی دو ارادے ہوں، محال ہے ایک شخص سے، یا اطاعت جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ اطاعت واجب اور نہیں دونوں اس میں شامل ہوں، تو انہوں نے کہا یہ دو مطلب اور دو مسئلے مختلف ہیں، یہ دونوں جو ہیں آپس میں جو ہے ان کا ربط نہیں ہے، بلکہ دونوں مختلف مسئلے ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَوْرِدًا لِلنِّزَاعِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک جو ہے ان دو مسئلوں میں سے مورد گفتگو ہو، کہ ہم ایک دفعہ بحث کریں کہ آیا امر یا دو ارادے ایک شخص سے مثلا ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک فعل جو ہے اس کے ذریعے سے دو اطاعتیں جو کہ آپس میں ضد بھی ہیں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پس یہاں پر دو جو ہے وہ باتیں ہیں، تو لہذا صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَنِ الْمَرْحَلَتَيْن، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ دو مرحلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہ ایک مرحلہ جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ آیا ایک ہی شخص سے امر و نہی دو ارادے یعنی صادر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ایک فعل جو ہے اس سے جو ہے وہ اطاعت واجب اور اطاعت نہی جو ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ فنقول فی المرحلۃ الاولی هو اجتماع الامر والنہی فی المقام، انه وان كان الامر تعلق بماہیت الصلاة والنہی بماہیت الغصب،
اب اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں صلی میں جو امر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ماہیت صلاۃ سے ہے. مثلا مولا کہتا ہے صلی یعنی نماز پڑھنی ہے، یعنی ماہیت صلاۃ. اور نہیں جو ہے لا تغصب ماہیت غصب جو ہے. لیکن یہ ماہیت صلاۃ یا ماہیت غصب جو ہے ایک عنوان کلی ہے. اس کا تحقق جو ہے وہ افراد کے ذریعے سے ہوتا ہے. یعنی جو فرض کریں خارج میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ امر کا گویا امتثال ہو گیا. یا لا تغصب کوئی غصب نہیں کرتا تو یہ امر کا جو ہے نہیں کا جو ہے وہ امتثال ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی امر اور نہیں دونوں مجتمع ہوں، اور آیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص سے صادر ہو یا نہ ہو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ امر جو ہے اس کا تعلق ماہیت صلاۃ سے، مثلا جب صلی کہا جاتا ہے، اور نہیں جو ہے مثلا لا تغصب جو ہے اس کا تعلق ماہیت غصب سے ہے. یہ بات ٹھیک تو ہے، ولیکن بما ان الماہیت لا وجود لها خارجا الا وجود الافراد. لیکن کہتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بھی ماہیت ہوتی ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا سوائے اس کے افراد کے وجود کے. مثلا جس طرح ہم انسان کہتے ہیں تو اس ماہیت کا وجود افراد کے ذریعے، مثلا زید، بکر، عمر، یہ افراد ہیں اس کے، اس کلی کا اور ماہیت کا وجود افراد کے ذریعے ہوتا ہے. تو لہذا صلاۃ جو ہے اس کا وجود بھی جو ہے وہ افراد کے ذریعے ہوگا. وَكَانَتِ الْأَفْرَادُ عَلَى الْبَدَلِ، اور یہ افراد بھی علی البدل ہوتے ہیں. مثلا جو آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے ٹائم میں یا دوسرے ٹائم میں، تیسرے ٹائم میں، تو یہ سارے جو ہے وہ اس کے افراد ہیں. آپ جس ٹائم بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ہے متعلق الامر، اور یہی افراد ہیں جو متعلق امر، یعنی جو صلی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ مولا کہ تم نے خارج میں نماز پڑھنی ہے مثلا. ولا علی البدل ہے متعلق النہی، اور اسی طریقے سے نہیں میں بھی جو ہے وہ علی البدل جو ہے وہ افراد ہیں جو متعلق نہیں ہوتے. مثلا لا تغصب میں وہ افراد خارجی جو ہیں وہ علی البدل جو ہے وہ تم نے مثلا غصب نہیں کرنا. تو لہذا نتیجہ یہ نکالتے ہیں تترشح المحبوبیت والمبغوزیت من الطبائع الى الافراد. تو یہاں محبوبیت تب ہوگی جب مثلا امر ہوگا، اور مبغوزیت جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو طبیعت ہوتی ہے، یعنی یہ جو ماہیت ہوتی ہے، ماہیت غصب ہو گئی، ماہیت صلاۃ ہو گئی، تو یہ محبوبیت اور مبغوزیت جو ہے وہ مترشح ہوتی ہے افراد کی طرف. یعنی وہ افراد ہوتے ہیں جو محبوب ہوتے ہیں یا مبغوز ہوتے ہیں. جب افراد اس طرح ہیں تو فلا يمكن اجتماعهما فی فرد واحد ظاہرا. تو پھر یہاں ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی جب افراد مبغوز اور محبوب ہوتے ہیں تو ایک فرد جو ہے وہ یا تو محبوب ہوگا یا مبغوز ہوگا. ایک ہی فرد جو ہے وہ مبغوز بھی ہو یا مثلا محبوب بھی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. پس مرحلہ اول میں جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اجتماع امر و نہیں جو ہے وہ ایک فرد میں ممکن ہو سکے. اب اس کے بعد جو ہے وہ الگ بحث ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.